کمیشن محترمہ ربیہ طارق صاحبہ نالکا بستی پنجاب محترمہ، اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ توانا پاکستان ہو، ایک روشن پاکستان ہو، ایک سپر پاکستان کبھی انہوں نے مجاہد سے کہا میرے قول میں اپنی دودھ میں بچوں کو شہادت کا شوق دیتی ہو، جس امت کی مائیں اپنے گود میں، ہم بچوں کو قتل کرنے والے نہیں ہیں، ہم عورتوں پر ہاتھ اٹھانے والے نہیں ہیں، ہم محافظ ہیں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور ہر عورت کی عزت کا اور اس کے عظمت کا۔ گرین پاکستان تو ایک ہی راستہ ہے کہ اس قوم کی قیادت بزدلوں کی بجائے غیرت مندوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ صلاح الدین نے فرمایا تھا کہ جہاں 100 گیدڑوں کی قیادت ایک شیر کی ہاتھ میں ہو اس پر حملہ نہ کرو، لیکن جہاں 100 شیروں کی قیادت ایک گیدڑ کی ہاتھ، 25 کروڑ عوام کی قیادت بزدلوں کی ہاتھ میں ہے، اس لیے انہوں نے پاکستان کو تماشا بنایا۔ ہماری یہ تحریک جاری رہے گی۔ آج لاہور میں پروگرام ہے، اتوار کو کراچی میں پروگرام ہے، اور کراچی کے پروگرام میں اگر حکومت پاکستان نے فلسطین کے حوالے سے کوئی کلیئر موقف لاہ عمل نہیں دیا تو پھر کراچی کی پروگرام میں آئندہ کا پروگرام خود اعلان کروں گا، لیکن ہم پھر اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے فلسطینیوں کو تنہا نہیں چھوڑنا ہے، ہم انشاءاللہ ہر قربانی دیں گے اور بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو کافروں سے، یہودیوں سے، ذلیلوں سے، صہیونیوں سے آزاد کرا کے دم لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اسلام زندہ باد۔ اب جیسے کہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی نواز شریف کا ساتھ دیں اس ملک کے لیے، مستقبل کے لیے، کہ 40 سال پیچھے انہوں نے کیا کردار ادا کیا، لوگ کیا اب بھی لوگ نہیں سمجھتے کہ ان کو پتہ چل جائے گا۔ نون لیگ کا لاہور میں کوئی ٹکٹ نہیں پکڑے گا انشاءاللہ، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ ووٹ دینا تو دور کی بات ہے، الیکشن میں کھڑا کوئی نہیں ہوگا، لوگ ان کو جوتے ماریں گے۔ ابھی کانا کا واقعہ آپ نے دیکھ لیا نا شہباز شریف کا، انہی سڑکوں پہ نکلنا ہے نا۔ اب یہ وہ 70 اور 80 اور 90 کی دہائی نہیں ہے کہ کھمبا کھڑا کریں اور جیت رہے ہیں، ان کے باپ کا لاہور نہیں ہے۔ یہ آئیں گے ان کو لاہوریے بتائیں گے ہم لاہوری ہیں، ہم یہاں کی جم پل ہیں، ہم کریں گے ان کا استقبال جوتوں سے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، میں پھر جاننا چاہوں گا کہ یہ نگران امید جو توقع رکھتے ہیں کہ یہ کوئی توقع نہیں رکھتے، کوئی توقع نہیں رکھتے۔ مسلمانوں کو، غیرت مند نوجوانوں کو، بڑوں بوڑھوں کو اٹھنا ہوگا، ان حکمرانوں سے ہمیں کوئی توقع نہیں۔ جس طرح امیر جماعت سراج-ul-Haq صاحب نے کہا ہے کہ ابلا لائے عمل ہم کراچی کے جو اجلاس ہے اس کے بعد کریں گے، کیا لگتا ہے کہ وہ اس وقت تک کوئی پیروی ہو سکے گی؟ انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ 2 دن کے اندر حکومت اعلان کرے، اور اگر نہیں کریں گے تو سراج-ul-Haq صاحب پھر وہیں انشاءاللہ اس لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا کوئی اگلا اقدام آپ کو سمجھتے ہیں کوئی اس طرح کا؟ کہ ہم تو اپنی جد و جہد کو منظم کر رہے ہیں، ہم نے دھرنا دیا ہے عوام کی اس پستی ہوئی قوم کے لیے، ہم نے ہڑتال کی ہے۔ ہم اپنی کوئی اور پارٹی بتائیں جو کر رہی ہو، کوئی اور پارٹی بتائیں جو میدان میں ہو سوائے جماعت-اسلامی۔ کسی کو اپنا لیڈر چھڑانا ہے، کسی کو نیب کے کیسوں سے نکلنا ہے، کسی کو چور کا استقبال کرنا ہے، کسی کا کوئی ایجنڈا ہے اور کسی کا کوئی ایجنڈا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دوسری پارٹیاں ابھی تک ڈری ہوئی ہیں، نہیں کر رہی؟ ظاہر ہے ڈر اور خوف تو ہے نا جی۔ اگر اتنے بے باک اور بلند و بانگ دعوے تھے تو وہ لیڈرشپ کہاں ہے جو کہتے تھے ہم لوہے کے چنے ہیں اور فلاں ہیں؟ کوئی لوہے کے چنے نہیں ہیں۔ جب تھوڑا سا زور پڑا ہے تو گھروں میں بھاگ گئے ہیں، کوئی لندن بھاگ گیا، کوئی امریکہ بھاگ گیا۔ بہت مہربانی جی۔ ناظرین، آج میرے ساتھ ہیں ذکر اللہ مجاہد صاحب جو کہ آل خدمت آل پاکستان کے نائب صدر ہیں۔ میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ فلسطین کے لیے ان کے کیا جذبات ہیں، کس طرح سے امہ ہے وہ جو اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور اسی طرح سے پاکستان کیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، یا ان کو کیسے ان کو چلنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ جی۔ دیکھیں آج کا یہ جو مرد و خواتین کا ایک بہت بڑا احتجاج ہے، اس سے یہ بات تو کھل کے سامنے آئی ہے کہ پاکستان کی پوری قوم اور اہل لاہور کے جو دل ہیں وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ جو ہے یہ صرف فلسطینیوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا، یہ ہمارے پیارے آقا کا قبلہ اول ہے۔
ہمارے پیارے آقا نے وہاں 1,24,000 انبیاء کی امامت کی، وہاں سے آپ اپنے سفر معراج کے اوپر تشریف لے کر گئے، تو یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ناجائز یہودی ہیں، اسرائیلی ہیں، انہوں نے جو فلسطین پہ اپنا قبضہ کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ناجائز ہے، یہ غلط ہے، اور جو ظلم و بربریت کا بازار انہوں نے گرم کیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اقوام عالم سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس اسرائیل کے ظلم کو فوری طور پہ وہاں سے روکا جائے۔ جو بمباری کی جا رہی ہے، ان کے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس بمباری کو ختم کیا جائے، اور اس طرح سے جو فلسطینی ہیں ان کی آزاد جو ریاست ہے وہ ان کو واپس کی جائے۔ الخدمہ فاؤنڈیشن نے پوری دنیا میں جہاں پہ بھی کوئی مظلوم ہوتا ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں، تو ہم نے فلسطین کے مہاجرین کے لیے خوراک اور ادویات اور ان کے بچوں کے لیے دودھ جو ہے اس کا بندوبست کر کے کروڑوں روپے کی یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی جو مومن وہاں پہ آرگنائزیشن ان کے ساتھ وہاں ریلیف کے کام کا آغاز کیا ہے، اور ہم پرعزم ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مظلوم اور مجبور جو فلسطینی مہاجرین ہیں انشاءاللہ ان کی پوری مدد کریں گے۔ جی میں جاننا چاہوں گا الخدمت جو فاؤنڈیشن ہے فلسطین میں بائی ڈیفالٹ پہلے سے ہی کام کر رہی ہوگی، اپنی ٹیم آپ کی تو وہاں پہ ہوگی؟ جی ہمارے ساتھ ہماری جو ایسوسیشنز ہیں، جو برادر تنظیمات ہیں، ان کے ساتھ مل کے تو ہم نے فلسطین کے جتنے مہاجرین ہیں اور جو اس وقت پریشان حال ہیں وہاں سے اپنے گھر پر تباہ ہونے کے بعد وہ بیچارے کھلے آسمان کے نیچے ہیں، تو ان کی خوراک کے لیے، ان کے خیموں کے لیے ہم نے الحمدللہ اپنے آپریشن کا پہلے سے آغاز کر دیا ہوا ہے۔ جی مجھے فخر ہے الخدمت فاؤنڈیشن پہ کہ پاکستان کے میں کوئی بھی مشکل گھڑی ہو یا مسلم امہ پہ کہیں بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے پیش ہوتی ہے۔ اس دفعہ میں نے دیکھا کہ آپ ماشاءاللہ راشن کے آپ کے ٹرک جا رہے ہیں، میڈیا کوریج میں دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ اس دفعہ بھی آپ فلسطین کے لیے بھی یہ کردار ادا کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ الخدمت گروپ ویسے تو آلریڈی یہ ہر چیز کرتا رہتا ہے، کیا فلسطین کے لیے کیا انہوں نے کوئی خصوصی پیکیج کا اعلان کیا ہے یا کس طرح سے؟ مطلب دیکھیں پاکستان کی قوم جو ہے وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے اس دکھ میں شریک ہے، اور وہ جہاں ان کے لیے آواز بلند کر رہی ہے وہاں ان کے لیے عطیات بھی دے رہے ہیں، اور انہی عطیات سے، ان ڈونیشن سے ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے خوراک، ادویات، ان کے بچوں کے لیے دودھ، اور جو ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں ان کے لیے خیمہ بستیوں کے لیے یہ سارے پیسے جو ہیں وہ ہم خرچ کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اپنے فلسطینی مہاجرین جو بھائی اور بہنیں ان تک پہنچا رہے ہیں۔ جی آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے پاکستانی عوام کو، مسلم امہ کو، کوئی خصوصی کوئی کس طرح سے کوئی آپ کا؟ میں اس موقع پہ اقوام متحدہ سے خاص طور پہ یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جہاں پہ بھی ظلم ہو اس ظلم کے خاتمے کے لیے پوری دنیا کے اقوام کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو بھی مظلوم ہوں ان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ اگر ہم مظلوموں کا ساتھ نہیں دیں گے اور ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اس دنیا میں کبھی بھی جو دیر پا امن ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا۔ جیسے یونائٹڈ نیشن نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ جس طرح سے ان کی خوراک روکی جا رہی تھی، ان کے راشن کو روکا جا رہا تھا فلسطین کے، کیا آپ مطمئن ہیں یو این کے اس اقدام سے؟ میرا خیال ہے کہ جو زبانی جمع خرچ ہے اس سے تو اسرائیل جو ظالم ہے اس کے ظلم کو نہیں روکا جا سکتا۔ اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے اس کو جو ان کی افواج ہیں ان کو الرٹ کرنا چاہیے، اور اسرائیل کو وارننگ دینی چاہیے کہ اگر وہ مظلوم فلسطینیوں پہ ظلم بند نہیں کرے گا، بمباری بند نہیں کرے گا، ان کی ناکہ بندی بند نہیں کرے گا، تو پھر اقوام متحدہ اپنی فوج کے ذریعے سے اسرائیل کو وہاں سے واپس جانے پر مجبور کرے گا اور فلسطینیوں کے حقوق ان کو دلائے گا۔ بہت مہربانی سر۔ What is your opinion about Palestine? Like today, I just don't want to cover Palestine. I want to cover the whole world, and I just want to tell the main problem, the root cause of the problem. Palestinian issue is not only an issue of Muslims, as the Jerusalem Aqsa Mosque is the holy place of Muslims, Jews, and Christians. What I want to say is, if America tries to support Israel, because unfortunately at the moment Muslim world has been divided, so the real three superpowers at the moment, Russia, China and America, if America tries to send its troops or to Israel, Russia and China should pull in and try to stop him and support is Hamas and Palestine. And the other thing I just want to say is, one should be very careful that Saudi Arabia should reverse the deal that he was trying to do with America and Israel on the city of Neom. Reverse the deal, because that will be putting water on the sacrifices of the Palestinians
who have, lost their lives in the last 75 years. I want to know what is your enthusiasm about Palestine. What do you want to do for Muslim Ummah, especially for Palestinian Muslim? At the moment, I have my parents at home, my family members. I'm suffering from, I need a job. I'm doing that. What I want to do is, the least faith is to see something bad in the heart. The other thing is to speak out. I will do the central path. I just speak out and try to clear the picture to the world, so that my strong men who want to do jihad over there, I want to go there to put their war. What I want to do is, I want our army to play a big role, and I just want General High Chief, I just request him take an action, because you're the one who is dealing with all the Islamic Ittihad, the unity of Islam. 41 of I think 41 countries or so. So what it is at this point of the moment, and I just want the Saudis to reverse the deal they made with America and Israel in the New York City. I want to know what will be the role of every Muslim. Inshallah, Muslims will win. But at the moment, the Muslim world is divided. Saudi Arabia, Turkey and Iran should come forward, and Russia and China should come forward if America tries to, send his troops over there in Israel, and try to support Hamas. And because it's not only the problem of Muslims, it is Jerusalem, Aqsa Mosque. It is the holy place of all Christians, Jews, and the Muslims and all. And the other thing I want to say is, be aware of unfortunately Hassan, who's in America, my brother, unfortunately, who's in America. He is from ISIS, and Nawaz Sharif is trying to, come on the shoulders of him, beneath shoulders of him. And I want to tell the military, when they are going to come here, they want to create such sort of chaos over here as well. The moment this government has, Shahbaz government was put off, terrorist attacks started on our army. It is an alarming sign. My thing is just to ignite and tell you the thing. Be careful, be prominent, and try to be aware of that, and stop relying on Nawaz Sharif, and his plan will be flopped. Saudi Arabia should flop his plan, and try to please play a big role in providing level playing field to all political parties, including PTI as well, and free Imran Khan. Thank you so much. Thank you.